نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. ہمیشہ سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ خود بے حیا ہوتے ہیں یا ظالم ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، تو دوسروں پر ظلم کا الزام لگاتے ہیں. یہ بات ان لوگوں کی طرف آتی ہے کہ جو خود ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے ظلم کو ظلم کی آواز میں، ظلم کی مظلوم کی آواز میں پوشیدہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں. خود ظالم ہوتا ہے لیکن کہے گا کہ ظلم کے خلاف کرو، ظلم کے خلاف اٹھو، امن قائم کرو. خود بدامنی پھیلائے گا اور بدامنی امن کا آواز لگائے گا. خود ظلم کرے گا، دفع ظلم کا آواز لگائے گا. یہ فرعون طبع لوگوں کی خصلت ہے، عادت ہے. اب موسیٰ علیہ فرعون جو ہے بنی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، اس کی بچوں کو قتل کرتا ہے، اس کی لڑکیوں کو چھوڑتا ہے. یہ ہوا امن پسند. اور جو کہتا ہے کہ ظلم مت کرو، بچوں کو ذبح مت کرو، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، رحم کی لوگوں کو رحم میں پلانے کی کوشش کرتا ہے، عدل کی کوشش کرتا ہے، وہ ظالم ہو گیا. یہ دنیا ایک الٹی چال پہلے سے چلی آ رہی ہے. آپ نے ایک زمانے سے سنا ہوگا، بہت عرصہ دراز سے، کہ حقوق انسانی، انسانوں کے حقوق کی آواز لگاتی ہے. یہی امریکہ اور یہود کی پروردہ لوگ ہیں. نام کتنا پیارا ہے، حقوق انسانی. اور اسی حقوق انسانی کے علم بردار اس کی کتے بھونکنے والے ان کی طرف سے، وہ پاکستان میں بھی ہے. اور اس کی باقاعدہ وہ پہلے تو عورت تھی، ایک بڑی، کیا نام تھا، ایک عورت اس کی سربراہ تھی. آپ کیا کون ہوگا پتہ نہیں چلتا. اور ہر جگہ نمائندے اس کے ہوتے ہیں، ہندوستان میں، روس میں، ہر جگہ ہوتے ہیں کہ وہ حقوق انسانی کی آواز لگاتے ہیں. دراصل وہ بے حیائی کے پھیلانے کی آواز لگاتے ہیں. جب تک مسلمان یا عام انسان ان لوگوں کے عزائم کو نہیں جانے گا، ان لوگوں کی مکاریوں کو نہیں سمجھے گا اور ان کی چالوں کو نہیں سمجھے گا، تو وہ ہمیشہ بیوقوف بنے رہیں گے. اور جو سمجھتا ہے، جان بوجھ کے ان کے ساتھ دیتا ہے، یقیناً وہ بڑے ہی ظالم اور شیطان کی بائی ہے، خواہ وہ جس صورت میں ہو. وہ کسی کو ایک پیالہ پانی مفت نہیں دیتے. آپ جائیں وہاں، ایک پیالہ پانی مانگو، اس کے تم سے پیسے لے لے گا. اور لاکھوں روپے کی تم کو ویکسین لگائے گا. جو نہیں لگائے گا
اس کے ساتھ ہمارا تنیدار ہوگا، اس کے ساتھ ہمارا پولیس والا ہوگا، فوجی ہوگا۔ کیا یہ لوگ اتنی نہیں جانتے کہ وہ اپنے ایک بوتل کسی کو پانی مفت نہیں دیتا، وہ ویکسین قطرے وغیرہ جو ہے یہ پلانے کے لیے وہ لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، لاکھوں ڈالر دوائیوں پر خرچ کرتے ہیں اور لاکھوں ڈالر خود ان ملکوں کو دیتے ہیں جو ان کی اس زہریلی مادوں کو لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ کینسر کی بیمار ہے، کیا اس کی دوائی کتنی مہنگی دوائی ہے، کیا اس کو مفت علاج کرتے ہیں؟ وہ کون سی جو بیماریاں ہیں، یرقان ہے، دوسری بیماری ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ خود اس کو پلاتے ہیں تاکہ پھر مہنگی مہنگی دوائیاں ان پر فروخت کرتے ہیں۔ بیماری کو بھی خود پلاتے ہیں، معمولی چیز دے کر بیماری پلاتے ہیں، اور بیماری پلا کر پھر اس کی علاج لاکھوں ڈالروں میں کرتے ہیں۔ یہ ان کی وتیرہ ہے۔ اس کو قرآن نے کہا، فرمایا ہے کہ قاطع النسل ہے قاطع فصل ہے، فصل کو بھی ختم کرتا ہے، نسل کو بھی ختم کرتا ہے، نسل کو اس ٹیکیوں وغیرہ سے ختم کرتے ہیں، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط علاج کرتے ہیں، نشہ پلاتے ہیں، سلاتے ہیں، آدمی کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوا، 2 دن کے بعد اس سے زیادہ خراب ہوتا ہے۔ ان کی دوائیاں ہیں، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بریلر خریدو، بریلر بچہ نہیں پیدا کرے گا، آگے تخم بنائے گا، تخم سے تخم کا جو مادہ ہے جس سے دوسرا تخم پیدا ہوتا ہے وہ ختم کرے گا تاکہ اس سے تم تخم خریدو۔ یہ نہیں کہ اسے وہ ختم کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن سے مردانگی نکالتے ہیں، مردانگی کا جوہر نکالتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن سے حق اور باطل کی تمیز بٹھاتے ہیں۔ آج آپ 50 سال کا آدمی نکاح اٹھاؤ یا 60 سال کا، اس کی بے حیائی کی بات کرو وہ غصے ہو جائے گا، اور نوجوان کو کہو جس نے یہی چیزیں لگائی ہیں اس کو ٹس مس نہیں ہوگا۔ خنزیر کی چیزیں کلا کر کے کیا کرتے ہیں، یہ جو کہلاتے ہیں خدا جانتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حقوق انسانی والے یہ بے حیائی پلاتے ہیں۔ برقعے پر پابندی لگائی جائے تو منظور ہے، برقع پہنے آزادی ہے نا، خود عورت کہتے ہیں کہ میں برقع پہنتا ہوں، فرانس والے اٹھیں کہ نہیں برقع نہیں پہنو گے، تو جب آزادی ہے، انسانی آزادی ہے، تو میں منہ کو چھپاؤں، اپنے آپ کو کتا بناؤں، اس کی آزادی ہے۔ 14 لاکھ ڈالر پر ایک آدمی سنا ہے واللہ عالم کتا بنایا تھا، اور وہ کتوں کے ساتھ لڑ پڑا۔ ویسے ایک انسان 1000 کتے مارتا ہے، 1000 کتے نہیں، لاکھوں کتوں پر غالب ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ جس نے اپنے آپ کو کتا بنایا تھا وہ دوسرے کتوں سے ہار گیا۔ خبیثان و خبیث لوگ ہیں، یہ ہے تمہاری تہذیب سکھانے والے۔ آپ جاؤ وہاں، خاص مسلمانوں کے گھروں کے علاوہ گھر اب آباد نہیں رہا ہوگی، گھروں کو تباہ کر دیا۔ خود وہ اپنی اس کی سائنسدان ہے جو بڑے جو سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں ہماری خاندانی زندگی کیسے کہاں چلی گئی۔ یہ خاندانی زندگی کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ آزادی ہے۔ خاندانی زندگی قائم کرنا کیا ہے؟ یہ ان کے ہاتھ ظلم ہے، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔
پاکستان کی بعض بغیرت سیاستدانوں نے یہ قانون جاری کوشش کی تھی کہ جب لڑکی آپ کی لڑکی اپنی بیٹی رات کی دیر سے آئی، تم پوچھا کہ تم کیوں آ گئی ہو، ایسے لوگوں کو سمجھو کہ یہودیوں کی دوست ہے، یہ یہودوں کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور یہ معاشرے کو تباہ کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں معاشرے کو۔ بیٹی دیر سے آئے تم اس سے مت پوچھو کہ تم کہاں گئی تھی، اگر پوچھا تم کو جیل میں ڈالے گا۔ تو اس کا واضح مطلب کیا ہے کہ جو تمہاری بیٹی کرے، جو کچھ کرے، اس کو اجازت ہے، یہ آزادی ہے۔ یہ اب پنجاب کے بل میں پاس ہوا تھا۔ اس پر علماء نے بہت وہ دیا، لیکن یہ لوگ اپنی خرابیوں کو اچھی باتوں میں لپیٹ کر کے پیش کرتے ہیں، جس طرح زہر کو حلوے میں ملاتے ہیں۔ تو آج یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ یہ ظلم کو انصاف میں چھپاتا ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں، اور انصاف کو ظلم کی خول نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار اس بات کو کرتے ہیں، اس بات کو فرمایا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ اس دن شیخ الاسلام صاحب، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اطال اللہ عمرہ وزید مجدہم ودامت برکاتہم، مجھے زیادہ چیزیں جتنی مجھے آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ سب اللہ برکت پر نازل فرما دیں۔ انہوں نے بہت بہت جرأت مندی کے ساتھ بیان دیا، ان کی ایک ایک بات کو کیا وہ نکالا، اس نے اپنی بیانات بھی کہا ہے پہلے بھی، یہ جو ہے حقوق انسانی کے ساتھ بہت بڑی باتیں اس نے کی ہے، بہت بڑا زیادہ مقابلہ کیا ہے، اسی لیے باہر کی دنیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس سے ہوشیار رہے۔ ان کی آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے انہوں نے کہا کہ اب دیکھو مشرق وسطی پوری دنیا کے بیچ میں ہے، یہی ان کی بات ہے، اس نے دنیا دیکھی ہے، دنیا میں پھرا ہے، پیٹرول ان کے پاس ہے، کرومائٹ ہم ان کے ساتھ ہے، کوئلہ ان کے ساتھ ہے، ربڑ ان کے ساتھ ہے، گیس ان کے ساتھ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ تعداد کے لحاظ سے دوسروں سے زیادہ ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، ایٹم بم اس کے پاس ہے، مسلمان ممالک کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ سب کچھ ان کے پاس ہے، اور وہ اس قدر بزدل ہے کہ 10,000 طالبان سے، جو خود 6,000 طالبان ہے، اس سے لاکھوں فوج، میرین فوج جس کو وہ بڑا فخر کرتے تھے، گوریلا فوج جس پر بڑے فخر کرتے، اور ایسے ٹینک جس پر وہ بڑے فخر کرتے، جہاز جس پر وہ فخر کرتے تھے، ان کے باوجود وہ بوتل بموں، جس کے پاس بوتل کی بم تھے، ان سے ہار گئے۔ ہے یا نہیں ہے؟ دنیا یہ دیکھی۔ تو انہوں نے حضرت نے فرمایا کہ پھر بھی مسلمان غلام ہیں، بہادر لوگ ان کے پاس ہے، سب سے بڑا سرمایہ بہادر لوگ ہیں۔ یہ مسلمان کی حکومتوں نے جو پاٹک ڈالے ہیں، آگے لوگوں کو نہیں جانے دیتے، اب اس کو کھول دیں، غیرت کا مظاہرہ کریں، خود نہ لڑیں، اپنی فوج بھی نہ لڑائیں، ان
جان بازوں کو راستہ دے دیں، آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ خود بھی نہیں کرتے، دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے، خود باتیں کرتے ہیں، وہ ایسی بنا کر جو بناتے ہیں، یہ دیوسی کا اڈا ہے، اس کو بلاتے ہیں اور اس میں ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ تم بھی تو کرو۔ تو بہرحال میں ایسا کرتا ہوں کہ مسلمان حضرت کی بات تو بڑی پکیزہ ہے، وہ بہت سی زبانوں میں لوگوں نے بولا، وہ پوری مسلمانوں کی دلوں کی آواز تھی۔ یہ تو نہیں کہ پوری انسانی پوری مسلمانوں کے دلوں کی آواز تھی، بلکہ ہر انصاف والے کا، جس کے دل میں انسانی دل ہو، خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی بھی دل کی آواز تھی۔ جو تقریباً دنیا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، مشہور زبانیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو ان زبانوں میں ان کی بیان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنی قوت دی کہ پوری دنیا میں پہنچا دیا گیا، ہر زبان والے کو پہنچا دیا گیا۔ تو یہ یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں فرماتے ہیں، وہ بیان ضرور سنیں، پورا بیان سنیں، وہ انگریزی میں بھی ہے، پشتو میں بھی ہے، اپنی زبان میں تو ہے ہی، اردو میں بھی ہے، اردو میں تو خود بولا ہے انہوں نے حضرت نے، اور غالباً فرانسیسی میں بھی ہے، یا ہو رہی ہے، آئے گی انشاءاللہ، اور فارسی کی زبان میں بھی ہے، پشتو کی زبان میں بھی ہے۔ تو یہ ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ یہاں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ لوگ ظالم، وہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ملک میں فساد نہ کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، فساد پھیلانے والے خود ہیں، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو عمل لاتے ہیں، اصلاح لانے والے ہیں۔ اللہ خبردار، یہ ہمیں کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں جو نہیں سمجھتے، خواہ جو بھی ہو، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن نہیں سمجھتے، اپنی فساد کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ تو فرعون بھی یہی کہتا تھا کہ فرعون نے کہا مجھے چھوڑ دو، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کر دیں، اور وہ اپنے رب کو پھر پکارے کہ سر وہ کیسی مشکلوں سے بچ جائے گا۔ یہ ہر فرعون نے کہا ہے، لیکن پھر وہ خود مارا رہی ہے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، میں تو ڈرتا ہوں کہ وہ تمہاری دین کو بدل ڈالے گا۔ کون؟ تمہارے ظالمانہ دین کو، تمہاری بہیمانہ دل کو، تمہاری بے حیائی کی دین کو، تمہاری مشرکانہ دین کو تبدیل کر دے گا۔ او یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد پیدا ہے، اسی لیے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ تو یہ پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہی حقوق انسانی کا علمبردار، حقوق انسانی کا علمبردار، جہاں یہاں ایک کتا مر جاتا ہے اپنی موت سے، تو وہ کہتے ہیں کیوں مر گیا ہے، اللہ کیا وہ حیوانی حقوق کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ظالم 100 آدمی کا قاتل، جس نے جان بوجھ کر 100 قتل کیے ہیں، لوگوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے، اس کو پھانسی پر چڑھایا جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ظالم ہے، یہ حقوق انسانی کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کو سمجھانا چاہیے،
بیچارہ بیمار ہے، یعنی لوگوں کی کھاتے لوگوں کو قتل خون پینے کا مریض، اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ بیمار کہتے ہیں، اس کو رہا کرتے ہیں، یا وہ سیاسی قیدی ہے۔ آج اب یہ اس کی جو یہود ہیں، جو اس کی آپ نے اس کو جرات کو دیکھ لیا، اب بچوں پر بمباری کرتے ہیں، وہ اسپتالوں پر بمباری کرتے ہیں۔ اسپتال میں کون ہوتا ہے؟ وہ لڑنے والا ہوتا ہے۔ مسلمان تو بہادر ہوتا ہے، وہ کس سے لڑتا ہے؟ لڑنے والوں سے لڑتا ہے، اور جو نہیں لڑ سکتے بوڑھے ہیں، وہ اس کی اتنی قدر کرتے ہیں جتنی اپنی بوڑھوں کی قدر کرتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی طرح اس میں شریک نہ ہو، جنگ میں شریک نہ ہو۔ وہ عورتوں کی قدر عزت کرتے ہیں، وہ بچوں کی عزت کرتے ہیں، اس پر پیار دیتے ہیں کہ بچہ بیچارہ نہیں جانتا، یہ تو نہیں لڑتا۔ یہ اس بچوں پر بمباری کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا بہادری دکھاتے ہیں۔ یہ سارے اسرائیل 60 مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ اصل چھوڑ دو، آ جاؤ دیکھتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ آج کل یہ ظلم کو انہوں نے دے دیا۔ جب کئی ملکوں نے کہا کہ بمباری بند کرو، غیر مسلموں نے کہا کہ کم سے کم بچوں کو تم نہ مارو، تو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ کس نے ویٹو کر دیا؟ امریکہ نے، جو آزادی کا علمبردار ہے، بہت بے شرم ہے۔ یاد رکھیں، جو امریکہ کی دوستی کرتا ہے وہ پچھتائے گا۔ ہمیشہ میں یہ بات یاد رکھوں، جس نے اس کے ساتھ دوستی کی وہ اپنے دوست کو کبھی بھی خیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ بچو ہے، جس کو اپنے اوپر سوار کرتا ہے، اس کو اسی کو مارتا ہے، اس کو ڈنک لگاتا ہے۔ وہ اس کے دوستوں اور اس کی دشمن میں خیر ہے۔ قطعاً مت ڈرو، دجال آئے گا پھر مت ڈرو۔ دجال کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ اس کے ایک پر دنیا کو اڑا کر اٹھائے گا۔ یہی یہی کیا وہ چلاک ہوگا، اور وہ اس کے ساتھ یہی میڈیا وغیرہ ہوگی جو آج کل میڈیا ہے۔ اب دیکھو، حضرت مفتی صاحب، ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام صاحب رحمۃ برکاتہ کے بیان کو اوپر کے جو آسمان میں کیا چیز ہوتی ہے، ٹیوب ہے، کیا ہوتا ہے، یوٹیوب ہے، کیا ہے، اس سے ہٹا دیا۔ اپنی باتوں کو چلاتے ہیں، اس باتوں کو ہٹاتے ہیں۔ لیکن آفرین مسلمانوں پر کہ اس نے ایسے چلایا کہ یہ 100 بار بھی ٹیوب بند کرے تو ان کے پاس اپنے اللہ پاک نے ایسی ٹیوب ہی دی ہے کہ وہ اپنی باتیں ایسی پہنچاتے ہیں کہ گھر گھر تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا کو اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ ان لوگوں پر قطعاً اعتماد نہ کریں۔ وہ آپ کو زہر کی، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے واللہ عالم مجھے کس نے بتا دیا کہ اس نے کہا کہ ایک اور بیماری آنے والی ہے، لیکن جب جنگ شروع ہو گیا تو بیماری بھاگ گئی۔ بیماری کی جیبوں میں ہے۔ کورونا میں ہزاروں لوگوں کو ہلاک کر دیا، خود مار دیا ان کی، کیونکہ کورونا ایک ایسا بہانہ تھا کہ اس میں بس جو گیا اسپتال میں وہ خام کورونا کے اندر ہو گیا، اور جو اسپتال نہیں گیا سرخ چائے پی وہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ کتنوں کو میں نے خود مشورہ دیا کہ
اسپتال میں نہ لے جائیں، ان کو کھانسی تھی، وہ الحمدللہ آج کٹی پٹی چل رہے، اور جو دکھا کہ نہیں پھر یہ کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو مر جائیں گے، وہ تقریباً مر گئے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں ماسک، ٹھنڈی ہوا تازی ہوا نہ کھاؤ، خراب ہوا کھاؤ تو مر جاؤ گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہوا آ جائے گرد ہو منہ بند نہ کریں، یا کسی کا آپریشن کرنا ہو تو ماسک نہ لگائیں، لیکن انہوں نے تو شعار بنایا تھا، کس کا؟ بل گیٹ کا، دجالی فتنوں کا۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ان کافروں سے ہوشیار رہیں، کوشش کریں کہ اپنی جو وہ جس طرح بھی ممکن ہو تم سے ان فلسطین مظلوموں کی مدد کریں، جو بھی آپ سے ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے۔ ہمارے علماء نے الحمدللہ یہ بات پوری طرح دنیا کو پہنچائی ہے۔ اب ایک مسلمان بے غیرت ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، نام نہاد مسلمان ہے، وہ اس کے لیے بھی طویل کرتا ہے کہ بیکار کے بارے میں بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، بیپسی تو مت پیو نا، مر جاؤ گے بیپسی، اگر بیپسی نہیں پیو گے تو تم مر جاؤ گے۔ بتاؤ بھائی، اگر آپ پانی، کیا نام ہے اس کا نام ہے، بہت سی کئی نام ہے، نیسلے اور ایک اور کوئی پانی ہے، وہ نہ پیے تو مر جاؤ گے۔ الحمدللہ نیسلے سے 100 گنا بہتر پانی طیبہ ہے یا نہیں ہے، جو بالکل اس میں کوئی بھی وہ کیا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو کیمیکل نہیں ہے، اس کی محفوظ کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ خود اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس 1 سال تک یہ بالکل خراب نہیں ہوتے۔ اور اس سے دوسری مسلمانوں کی کیا ہے، بہت زبردست چیزیں پکاتے ہیں، زبردست چیزیں کھانے پکاتے ہیں، تم اس کی طرف کیوں نہیں جانتے؟ اور یہ انتہائی بھی حمیتی بغیرتی ہے کہ جنگ کے دوران بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہے، مسلمانوں کو مارنے میں اس کی حمایت کرنی ہے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں کفر کی حمایت ہے کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو پھر اس کو تم نفع پہنچاؤ، ان کافروں کو تم نفع پہنچاؤ اپنی مال سے، اس مال سے وہ گولی خریدے گا، اس کو اس میں تم مارے گا، تم کو مارے گا، اس کی بیکاٹ کریں۔ اور یہ بیکاٹ ایسا نہ ہو کہ بس ایک دن کے لیے ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں بہت نہیں ہے، تمہیں اسلامی حمیت دیکھی نہیں ہے۔ جب شراب حرام ہوا تو لوگوں نے دریا بہائے، کس کی؟ شرابوں کی۔ یہ کسی نے نہیں دیکھا کہ یہ ہے وہ، اس کو زور ملے گا، اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی تو اس کا بیکاٹ کرے، اس کے تیلوں کے پمپوں کو پہنچائے۔ میں تو جانتے بھی نہیں ہو زیادہ، وہ رشتے ہمارے علماء نے لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام علماء کو عظیم اجر دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس پہ بڑی دوڑ لگائی، اور ہماری دوسری علماء نے، ہر تقریباً طبقے نے، ہر مسلک والوں نے تقریباً، خواہ بریلی ہے، خواہ اہل حدیث ہے، جو بھی ہے، سب نے الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق دوڑ لگائی۔ لیکن الحمدللہ عوام نے پوری تعاون کیا، اس معاملے میں بیکاٹ کیا۔ لیکن بعض لوگ جو پروپیگنڈے کرتے ہیں اس طرح کی، نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود سے ذرا کیا، یہود کو سے سودا لیتے تھے، تو وہ یہودی دکان والے جو تھا، وہ یہودی وہ نبی کریم کے متحد تھے، اس کے ساتھ دو بدو لڑائی نہیں تھی کہ اس سے لڑائی بھی تھی، اور کہتے ہیں کہ تم ہمیں کیا دے دو، یہ سامان بھی خریدتے تھے اسے، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے ایسے ان کی پروپیگنڈوں میں نہ آ جائیں۔ یہ دراصل یہود کی چیلے ہوتے ہیں، یا مال کے کیا ہوتے ہیں، مال پرست ہوتے ہیں، دولت پرست ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک آنا میرے خواب، پورا دنیا مسلمان برباد ہو جائے، کوئی فکر اس کو نہیں ہے، اس کو اپنی دو آنے کی فکر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں اللہ پاک سے پوری امید رکھتا ہوں کہ جو بیکاٹ میں کرے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا
انشاءاللہ اور فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ دوسری جگہوں سے آپ کو فائدہ دے گا۔ اور جو بیکاٹ کی اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو نقصان ہو جائے گا، تو میں بتاتا ہوں کہ اتنی بغیرتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین اس کی مالوں سے برکت کو نکال دیں، اس کی مالوں کو برباد کر دیں۔ یہ اتنی بھی غیرت ہے کہ اس لیے اپنی کیا کرتے، اگر وہ بیمار، اگر وہ اس لیے پیتا ہے کہ اس کو مجھے مزہ آتا ہے، اس کی اللہ رب العالمین اس کی بیمار کر دے اسے۔ آپ کہیں گے کہ ازار کرتا ہے تو میں کیا کروں، میرے پاس اور کیا ہے؟ ہمارے پاس ہم تو بوڑھی لوگ ہیں، یا دعا ہے یا ازار ہے، یا دعائیں لے لو یا ازار لے لو، دونوں میں سے ایک لے لو۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم مسلمانوں کو دینی حمیت نصیب فرمائیں، ہمارے حکمرانوں کو دینی حمیت نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ ان کو غیرت دے کہ غلامی کی لباس کو تار تار کر کے واقعی حقیقی آزاد مسلمان بن جائیں۔